خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر کے خلیفہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات سے نوازا تھا. خود جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے قرآن مجید کا علم عطا کیا ہے، سلونی ما شئتم، کہ آپ لوگ جو کچھ بھی مجھے قرآن مجید کے بارے میں پوچھتے ہو میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. ان اعلم این نزلت، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں پر اتری، کہاں نازل ہوئی. فی ای وقت نزلت، اور کس وقت وہ نازل ہوئی. لی نزلت، اور کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، یعنی کہ آیتوں کا مصداق اور ان کا شان نزول کس وقت نازل ہوئی، کس مسئلے کی نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، یہ سارا میں جانتا ہوں. اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ بیعت رضوان کے وقت جب مشرکین کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صلح حدیبیہ کے وقت ایک معاہدہ طے پا رہا تھا، تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. تو یہ جو معاہدہ تحریر ہوا، اس کی عبارت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی صلح حدیبیہ کے موقع پر. یہ ایک اعزاز بھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور کچھ حضرات کو اپنے نوٹس بک جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ نوٹ لکھتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کے مختصر شارٹ نوٹ لکھتے رہتے ہیں. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ لکھتے رہتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یادداشت کے لیے لکھی، اور وہ آج تک مشہور ہیں صحیفہ علی کے نام سے. ان کے اندر تمام احادیث صحیح ہیں، جن کی سند بھی صحیح ہے. ان کی تعداد 786 ہے، جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو تحریر کیا، لکھا. اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جمع کرنے سے پہلے، کتابی صورت میں لانے سے پہلے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یادداشت کے لیے قرآن مجید لکھا تھا، اور وہ قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اس کو ایک نظر دیکھ لیں، میں اپنی یادداشت کے لیے قرآن مجید کو تحریر کیا، لکھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے ان سے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 اعزاز حاصل ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ دیتا ہے تو وہ میں قبول نہیں کروں گا. جو اعزاز جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں وہ اگر میرے پاس ہوتا ہے. پوچھا گیا وہ کون سے اعزازات ہیں، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا اعزاز یہ ہے کہ سید النساء العالمین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، ان کے نکاح میں تھی. یہ دنیا کے اندر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا اعزاز ہے. اور دوسرا اعزاز، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یمن کے گورنر بن جاؤ اور وہاں کے قاضی القضات بن جاؤ. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ یا رسول اللہ، میری عمر بہت چھوٹی ہے، اور چھوٹی عمر کے اندر مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح فیصلہ کروں گا، اور میرا اتنا تجربہ بھی نہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دعا کی. نبی علیہ السلام فرمایا اللہم اہد قلبہ، کہ اللہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت عطا فرما اور اس کے دل کو کھول دے. وزد لسانہ، کہ اس کے زبان کے اندر سواد رکھ لے، اس کی زبان کے اندر مٹھاس رکھ لے. جناب علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے یہ دعا فرمائی، اس کے بعد میں 2 باتوں کے اندر تردد نہیں کرتا تھا. اور کہا جاتا ہے جو فیصلے کرنے والا ہو، قاضی ہو، اس کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے
اگر اس کے پاس کوئی مسئلہ آیا ہے، دو باتیں ہیں، تو ان میں سے اس کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ کون سی بات حق والی ہے، کون سی بات ٹھیک ہے، اس کو یہ اخذ کر لینا چاہیے، جو ٹھیک بات ہو، جو صحیح بات ہو، اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بعد مجھے پوری زندگی کے اندر کسی بات پر، کسی مسئلے پر تردد نہیں ہوا، میں نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، اقرأ ابی بن کعب واقضاہم علی، کہ قرآن مجید پڑھنے میں سب سے بہترین پڑھنے میں ابی بن کعب یہ سب سے آگے جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک تلاوت کرتا ہے۔ واقضاہم علی، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کرنے میں، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے میں وہ سب سے زیادہ آگے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ اتنا علم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے، سلونی ما شئتم، کہ آپ لوگ مجھے قرآن مجید کی جس آیت کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ فی ای نزلت، کہ وہ کس جگہ پہ آیت نازل ہوئی، اور فی ای وقت نزلت، اور کس وقت نازل ہوئی، لی ای نزلت، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ خیبر کے موقع پر، خیبر ایک علاقہ تھا جہاں پر یہودی رہتے تھے، اور خیبر کے اندر ایک قلعہ نہیں تھا، خیبر کے اندر بہت سارے قلعے تھے۔ جو یہودی وہاں پر رہتے تھے وہ سارے زمیندار تھے اور دولت مند تھے۔ دولت مند لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اپنی دولت کو چھپانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک خفیہ جگہیں بناتے ہیں۔ تو خیبر کے اندر بہت سارے قلعے تھے، تقریباً ان قلعوں کی تعداد 12 تھی۔ ہر قلعہ ایک زمیندار، ایک بہت بڑے دولت مند یہودی کا تھا، جس کے اندر وہ تجوریاں رکھتے تھے اور ان کے اندر اشرفیاں اور دینار اور درہم رکھتے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے قلعے بنائے تھے۔ یہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگ گیا، کیونکہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا، ایک قلعہ فتح ہوتا، دوسرا فتح ہوتا، تیسرا فتح ہوتا تھا، تقریباً 12 قلعے تھے۔ ایک قلعہ آخری فتح نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اس طرح اس کی ڈیزائن تھی، اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کے اندر داخل ہونا مشکل تھا۔ جب کوئی داخل ہوتا تو وہ یہودی اپنی پوزیشن پہ بیٹھ کر وہاں سے تیر مارتے، کوئی آگے نہ جا سکتا تھا، اس طرح وہ بنا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز میں فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیبر کو فتح کرے گا، اور وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس شخص کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کو اشتاق گزرا، بہت سارے صحابہ نے دل کے اندر تمنا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھنڈا ہمیں عطا کرے، سب کی تمنا تھی۔ فجر کی نماز ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نماز کے بعد فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ اس وقت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس وجہ سے تشریف نہیں لائے تھے کہ اس کی آنکھوں کے اندر درد تھا، اور آنکھوں کی درد کی وجہ سے اس کو نظر نہیں پڑ رہی تھی، معذوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس کو دیا کہ آپ جائیں خیبر کی طرف اور اس لشکر کی قیادت کریں اور اس کو فتح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فاتح بنائیں گے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حکم میرے سر اور آنکھوں پر، لیکن اس وقت جو میری پوزیشن ہے، جو میری آنکھوں میں درد ہے، مجھے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اور آنکھوں میں اتنا درد ہے کہ کوئی آرام نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک ہاتھوں میں لیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پر لگایا، وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لعاب مبارک تھا، جب کھارے پانی کے اندر ڈال دیا جاتا
تو وہ میٹھا پانی بن جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک وہ تھا جب صدیق اکبر کے پاؤں پر لگا دیا جاتا جو سام سے کاٹا ہوا درد تھا وہ درد فوراً دور ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک وہ تھا جب زنیرہ کی آنکھوں پر ڈال دیا جاتا، نیزے کی وجہ سے آنکھ نکلی ہوئی پھوڑی ہوئی آنکھ فوراً ٹھیک ہو جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک وہ تھا جو جب کسی دردمان اور درد دل کسی زخم پر رکھ دیا جاتا اس زخم کو مرہم مل جاتی تھی، وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جناب علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے خیبر کی طرف گئے اور وہاں پر گھمسان کی لڑائی کی اور خیبر کو فتح کیا۔ ایک شخص کا نام تھا مرحب جو جناب علی کے مقابلے میں آیا اور وہ بھی بہت زیادہ طاقتور تھا، وہ بھی بہادر تھا، تو جناب علی نے اس کو فرمایا انا الذی سمیتنی امی حیدرا کلیس غابات قریح المنظرا، کہ میں وہ ہوں جس کا میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے۔ انا الذی سمیتنی امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے۔ کلیس غابات قریح المنظرا، میں جنگل کا شیر ہوں اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ وہ مرحب اس کے ساتھ جناب علی رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا اور اس اسلام کے دشمن کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ خیبر کے دروازہ تھا اس کو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا اور اکھاڑ کر بائیں ہاتھ میں لیا، اس کو ڈھال بنایا اور دائیں ہاتھ میں تلوار لی اور لڑتا رہا۔ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں دوسرے دن جب خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا تو میں 7 دوسرے ساتھیوں کے ساتھ گیا، ہم 8 ہو گئے، 7 دوسرے ساتھی تو اس دروازے کو اٹھانے لگے۔ وہ کہتا اس دروازے کو ہم ہلا تک نہ سکے، اٹھانا تو بہت دوری کی بات ہے۔ یہ جناب علی نے کس طرح اس کو اٹھایا اور بائیں ہاتھ میں اس کو ڈھال بنایا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی کہ جس کی وجہ سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت مل گئی اور خیبر کو فتح کیا، وہاں پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو۔